السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ ہم آج کی اپنی مجلس کا آغاز کر رہے ہیں، اور جیسے کہ آپ حضرات کو پتہ ہے، سیرت طیبہ حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک ہمارے ایمان کا اہم ترین حصہ ہے، اور اسی کے ذریعے سے انشاءاللہ آپ کو تقویت ایمان بھی حاصل ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اپنانے میں کسی بھی قسم کی ہچکچاہٹ نہیں ہوگی، بلکہ پورے شوق اور ذوق کے ساتھ، حب الہی کے ساتھ اور حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ اس کے اوپر عمل پیرا ہوں گے، اور کسی دنیاوی مقاصد یا دنیاوی معاملات سے کسی بھی قسم کے ایسے اثرات نہیں ہوں گے کہ آپ کے ایمان میں کسی قسم کی انشاءاللہ کوئی کمزوری واقع ہو۔ تو جتنے بھی تو الحمدللہ گزشتہ جو ہمارا سلسلہ گزشتہ اتوار سے شروع ہوا ہے، وہ آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بادشاہوں کو خطوط کا لکھنا، اس وقت کے جو بادشاہ تھے، اور وہی سلسلہ جاری رہے گا۔ تو آج جو آیات قرآنی میں آپ کے سامنے پڑھوں گا وہ سورۃ الفتح 48ویں سورت، اس کی 15ویں آیت انشاءاللہ آپ کے سامنے تلاوت کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقولون المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعون كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل لن تتبعون كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ أما بعد، جو آیات قرآنی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور پھر اس آیت کو 2 بار میں نے آپ کے سامنے پڑھا بھی، اس کی اہمیت کے لحاظ سے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب تم غنیمتیں لینے کے لیے چلو گے تو پیچھے رہ جانے والے لوگ کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دو۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی بات کو بدل دے، یعنی وہ جو منافقین ہے، جن کے دل میں جو ہے ظاہری طور پر تو ایمان ہے، مگر دل کے اندر ان کے اندر جو ہے وہ ایمان داخل نہیں ہوا ہے۔ کہو کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، اللہ پہلے ہی یہ فرما چکا ہے۔ تو وہ کہیں گے بلکہ تم لوگ ہم سے حسد کرتے ہو، بلکہ یہی لوگ بہت کم سمجھتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں گے کہیں پر آپ دین کی بات کیجئے اور لوگوں کو بتائیے، اور لوگوں کو اس تعلق سے بھی بتائیے کہ بعض اوقات وہ فضول خرچی کر رہے ہیں یا ایسے اخراجات میں ان کے جو ہے دولت کا استعمال ہو رہا ہے، مال کا استعمال ہو رہا ہے جو ناجائز اور حرام ہے، جو کسی لحاظ سے صحیح نہیں ہے، یا ایسے رسومات یا ایسے طریقہ زندگی جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ وہ گناہ میں مبتلا ہو رہے ہیں، تو آپ اگر ان سے کہیں گے تو وہ یہی کہیں گے کہ آپ کو ہم سے حسد ہے، آپ جو ہے یہ جو کہہ رہے ہیں حسد، حالانکہ حسد نہیں بلکہ خلوص نیت ہے اللہ کے لیے، کیونکہ ہر انسان کے لیے وہی ہماری خواہش ہونی چاہیے کہ جو ہم ہمارے لیے سوچتے ہیں ہم وہی دوسرے کے لیے سوچنا ہے۔ تو اگر ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے مستحق ہوں، تو یہی خواہش ہماری ہر ایک کے لیے ہوگی، اپنے
گھر والوں کے لیے، خاندان والوں کے لیے، دوست احباب کے لیے، اور ساری دنیا کی انسانوں کے لیے بھی ہوگا، ساری دنیا میں رہنے بسنے والے انسانوں کے لیے۔ تو یہی سلسلہ صلح حدیبیہ میں جو واقعات پیش آ رہے تھے اس سلسلے میں، تو الحمدللہ گزشتہ جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا، قیصر شاہ روم کے نام کا جو خط آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا تھا، اور پھر اس کے بعد اس میں جو سوالات تھے اور اس کے جوابات اور جو سلسلہ تھا وہ بیان کیا گیا تفصیل سے۔ پھر اسی طریقے سے شاہ پارس جو خسرو پرویز کے نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا تھا، پھر مقوقس شاہ مصر جو تھا، ایجپٹ کے رولر، پرشین رولر، رومن رولر، ان سب کے نام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط بھیجے تھے۔ اور یہ تمام چیزیں، یہ جو تبدیلیاں آئی تھی، یہ جو چینجز ہوئے تھے صلح حدیبیہ کے بعد، کہ اللہ تعالیٰ نے جو فراست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی، جس کے ذریعے سے کہ الحمدللہ یہ 10 سال کا جو ایگریمنٹ ہوا تھا اس سلسلے میں، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منذر بن ساوی کے نام خط لکھا تھا، اور اس میں انہوں نے اس کا بھی جواب دیا تھا کہ ہمارے پاس جو لوگ ہیں وہ مجوسی ہیں، اور بعض ایسے جنہوں نے اسلام کو قبول کر لیا اور وہ اسلام پر چل رہے ہیں، یعنی اس کو اپنایا ہوا ہے انہوں نے، یا اس کو اس کے اوپر۔ تو حضور احمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بحرین کے حاکم تھے، اور اس خط کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علا بن الحضرمی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ روانہ فرمایا تھا، اور جب یہ منذر بن ساوی کے نام جو ہے جو خط حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، تو ان کو جو ہے پڑھ کر سنایا گیا، تو انہوں نے اس کا جواب بھی لکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور انہوں نے یہی لکھا کہ بعض لوگوں نے اسلام کو محبت کی اور پاکیزگی کی نظر سے دیکھا اور اسلام کو قبول کر دیا اپنی زندگی میں، اور بعض نے پسند نہیں کیا، اور میری زمین میں یہودی بھی رہتے ہیں اور مجوسی بھی رہتے ہیں، اور پھر اس سلسلے میں آپ اپنا حکم صادر فرمائیے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے درخواست کی کہ آپ جو حکم فرمائیں گے۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی لکھا ان کو کہ تم پر سلام ہو، میں تمہارے ساتھ اللہ کی حمد کرتا ہوں جس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہے، یعنی حضور احمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی لکھا کہ تمہیں اللہ عز و جل کی یاد دلاتا ہوں، یاد رہے کہ جو شخص بھلائی اور خیر خواہی کرے گا وہ اپنے ہی لیے بھلائی کرے گا، اور جو شخص میرے قاصدوں کی اطاعت اور ان کے حکم کی پیروی کرے اس نے میری اطاعت کی، اور جو ان کے ساتھ خیر خواہی کرے اس نے میرے ساتھ خیر خواہی کی، یعنی جو بھی خیر خواہی کا عمل ہوگا آج بھی اگر کوئی ہو رہا ہے تو وہ اسی طریقے سے چلتا رہے گا، اور وہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آئے گا۔ اور میرے قاصدوں نے تمہاری اچھی تعریف کی ہے، اور میں نے تمہاری قوم کے بارے میں تمہاری سفارش قبول کر لی ہے، لہذا مسلمان جس حال پر ایمان لائے ہیں انہیں اس پر چھوڑ دو، یعنی ان کی اب جو تربیت کا معاملہ ہے، سلسلہ ہے، اور میں نے قطع کاروں کو معاف کر دیا، لہذا ان سے قبول کر لو، اور جب تک تم اصلاح کی راہ اختیار کیے رہو گے ہم تمہیں تمہارے عمل سے معزول نہ کریں گے، اور جو یہودیت یا مجوسیت پر قائم رہے اس پر ان کو جو جزیہ کا
طریقہ کار تھا وہ ادا کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد آقا نامدار حضور احمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حوزہ بن علی جو وہاں کے حکمراں تھے یمامہ کے، ان کے نام خط لکھا، یہ حاکم یمامہ تھے۔ تو پھر جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خط بھیجتے تھے اس میں سب سے پہلے اوپر لکھا ہوتا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور نہایت ہی کرم والا فضل والا مہربان ہے۔ پھر محمد الرسول اللہ کی طرف سے حوزہ بن علی کی جانب، پھر آپ یہ لکھتے تھے کہ حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے یہ خط جس کو لکھا جا رہا ہے اس کے نام کے ساتھ اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے، یعنی سلام کیا ہے؟ اللہ کی جو ہے کرم اور فضل کی دعا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل آپ پہ ہو، اللہ کا کرم آپ پر ہو، اللہ کی مہربانی آپ پر ہو، تو اس کے جواب میں آپ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بات کرنے سے پہلے السلام قبل الکلام، تو سلامتی اسلام کے معنی ہی سلامتی ہے، اور جو اس کے ماننے والے ہیں ان کو مسلمان کہا جاتا ہے، مسلم کہا جاتا ہے۔ اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میرا دین اونٹوں اور گھوڑوں کی رسائی کی آخری حد تک غالب آ کر رہے گا، لہذا اسلام لاؤ، سالم رہو گے، سلامت رہو گے، اور تمہارے ماتحت جو کچھ ہے اسے تمہارے لیے برقرار رکھوں گا۔ آقا نامدار حضور احمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک۔ اس خط کو پہنچانے کے لیے بحیثیت قاصد سلید بن عامری کا انتخاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت سلید اس خط کو لے کر، جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر بھی تھی، جس کے تعلق سے میں نے گزشتہ اپنے درس میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مہر بھی بنوائی تھی، سیل جو تھی، لے کر حوضہ کے پاس تشریف لے گئے، تو اس نے آپ کو مہمان بنایا اور مبارکباد دی۔ حضرت سلید نے اس خط کو پڑھ کر سنایا تو اس نے درمیان قسم کا جواب دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ لکھا کہ آپ جس چیز کی دعوت دیتے ہیں اس کی بہتری اور عمدگی کا کیا پوچھنا۔ یعنی یہ جو حکمران تھے بحرین کے، انہوں نے آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جو ہے خط کے جو ملا تھا اس کا پھر اس جواب میں یہی لکھا کہ آپ جس چیز کی دعوت دیتے ہیں اس کی بہتری اور عمدگی کا کیا پوچھنا۔ آقا نامدار حضور احمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ کا دعوت جو بھیجی کہ اللہ کو ایک مانو اور حضور احمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول مانو اور اسلام میں داخل ہو جاؤ اور اسلامی طریقہ زندگی کو اپنا لو، یہ تمہارے لیے سلامتی کا ذریعہ بنے گا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اور عرب پر میری ہیبت بیٹھی ہوئی ہے، اس لیے کہ کچھ ذمہ داریاں میرے ذمہ کر دے، میں آپ کی پیروی کروں گا۔ تو انہوں نے نہ صرف یہ بلکہ یہ بھی لکھا کہ آپ اگر کوئی ذمہ داری مجھے دیں گے تو میں اس کی بھی پیروی کروں گا۔ اس نے حضرت سلید کو تحائف بھی دیے اور جو ہے کپڑا بھی جو ہے تحفے میں دیا، پہنایا، اور پھر حضرت سلید تحائف لے کر حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آئے اور ساری تفصیلات آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی اس سفر کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خط پڑھ کر فرمایا اگر وہ زمین کا ایک ٹکڑا بھی مجھ سے طلب کرے گا تو میں اسے نہ دوں گا،
وہ خود بھی تباہ ہوگا اور جو کچھ جس کے ہاتھ میں ہے وہ بھی تباہ ہوگا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ سے واپس تشریف لائے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ خبر دی کہ حوضہ کا انتقال ہو چکا ہے، یعنی اس نے جو خط کا جو درمیانی حصہ تھا اس کے اوپر کچھ لکھا اور اس کے تعلق سے جو جوابات لکھے تھے، اور جو ہے یمامہ میں ایک کذاب نمودار ہونے والا ہے جو میرے بعد قتل کیا جائے گا۔ ایک کہنے والے کا کہا یہ رسول اللہ اسے کون قتل کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اور تمہارے ساتھی، واقعتاً ایسا ہی ہوا۔ کیونکہ کذاب کون ہے؟ جو حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہ مانے بلکہ اپنی طرف سے جو ہے دین کے خلاف کھڑے ہو جائے، یا آپ نے جیسے ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 30 ایسے افراد ہوں گے جو اپنے آپ کو جو ہے پیغمبر کہلانے کا دعویٰ کریں گے کہ میں بھی پیغمبر ہوں، میں بھی نبی ہوں اللہ کا۔ اس کے بعد حارث بن ابی شبر غسانی جو حاکم تھے دمشق کے، ان کے نام آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خط روانہ کیا اور پھر اس میں لکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد الرسول اللہ کی طرف سے حارث بن ابی ثمر کی طرف، اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے۔ آپ دیکھیے کہ آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے اپنے جو ہے خط کو لکھا کہ اللہ تعالیٰ کی اس پر سلامتی ہو جو اس ہدایت کی پیروی کرے اور ایمان لائے اور تصدیق کرے، اور میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ اللہ پر ایمان لاؤ جو تنہا ہے اور جس کا کوئی شریک نہیں، اور تمہارے لیے تمہاری بادشاہت باقی رہے گی۔ یہ خط قبیلہ اسد بن خزیمہ سے تعلق رکھنے والے ایک صحابی حضرت شجاع بن وہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے روانہ کیا گیا۔ جب انہوں نے یہ خط حارث کے حوالے کیا تو اس نے کہا مجھ سے میری بادشاہت کون چھین سکتا ہے؟ اور وہ غصے میں بھی آ گیا اور کہنے لگا میری بادشاہ، یعنی اس کو یہ ایک غلط فہمی ہو گئی کہ میری بادشاہت کون چھیننے والا ہے، بلکہ وہ اس بات پر آ گیا کہ میں اس پر حملہ کروں گا یا لغار کروں گا، اور اس نے اسلام نہیں لایا۔ اور پھر شاہ عمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط شاہ عمان کی طرف بھیجا، کیونکہ دین کی دعوت کا سلسلہ ہر ایک تک جانا ہے۔ آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم کو دین کی دعوت اور دین کی تبلیغ کے تعلق سے حکم فرمایا، خاص کر حجۃ الوداع کا جو ہے خطبہ جو ہوتا ہے ہمارے گھروں میں بہت سی جگہوں پر آپ دیکھیں گے کہ اس کو اچھے طریقے سے لگا کے رکھا جاتا ہے اپنے گھر میں جو ہے، اور اس کو مگر اس کے جو الفاظ ہے اگر آپ اس میں پڑھیں گے بلغوا عنی ولو آیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ جو موجود ہے ان پر یہ ذمہ داری ہے کہ جو موجود نہیں ہے ان تک دین کی تبلیغ کا کام کرتے رہیں، ان تک یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تعلیم پہنچاتے رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ عمان کے نام خط لکھا، اور خط جو ہے ان کا نام تھا جیفر، اور ان کے ایک بھائی تھے شاہ عمان کے، اور ان کا نام تھا عبد۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان دونوں کے والد کا نام تھا جلندی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن عبداللہ کی جانب سے جلندی کے دونوں صاحبزادوں جیفر اور عبد کے نام، دونوں کے نام اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھے، اور
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا کہ اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے. پھر اما بعد تم دونوں کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام لاؤ، سلامت رہو گے، کیونکہ میں تمام انسانوں کی جانب اللہ کا رسول ہوں، ساری انسانیت کی جانب. حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے رسول ہیں، تاکہ جو زندہ ہے اسے انجام کے خطرے سے آگاہ کر دو اور کافرین پر قول برحق ہو جائے. اگر تم دونوں اسلام کا اقرار کر لو گے تو تم ہی دونوں کو والی اور حاکم بناؤں گا. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ بھئی تم جہاں ہو اور اپنی تمہاری جو بادشاہت ہے اور تمہاری جو سلطنت چل رہی ہے تم اسی میں قائم رہو گے. جب کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو گے تو تمہاری سلطنت کا کاروبار، تمہاری جو سلطنت ہے، تمہاری جو رعایا ہے، تم اسی میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حاکم بنائے جاؤ گے. اور اگر تم دونوں اسلام کا اقرار کرنے سے جو ہے تم نے گریز کیا اور اس کو نہیں مانا تو تمہاری بادشاہت ختم ہو جائے گی، تمہاری زمین پر گھوڑوں کی یلغار ہوگی، لشکر آئے گا اور تمہاری بادشاہت پر میری نبوت غالب آ جائے گی. یعنی حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اس پر غالب آ جائے گی، اسلام کا غلبہ ہو جائے گا. اس خط کو لے جانے کے لیے جو جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چنا تھا وہ تھے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کا انتخاب. ان کا بیان ہے کہ میں روانہ ہو کر عمان پہنچا اور عبد سے ملاقات کی. دونوں بھائیوں میں یہ زیادہ دور اندیش اور نرم دل کا تھا، نرم خو تھا، ہمدردی اس کے اندر تھی. میں نے کہا میں تمہارے پاس اور تمہارے بھائی کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نمائندہ بن کر آیا ہوں. اس نے کہا میرا بھائی عمر اور بادشاہ دونوں میں مجھ سے بڑا اور مجھ پر مقدم ہے کیونکہ وہ میرا بڑا بھائی ہے، اس لیے میں تم کو اس کے پاس پہنچا دیتا ہوں کہ وہ تمہارا خط پڑھ لے. اس کے بعد اس نے کہا اچھا تم دعوت کس بات کی دیتے ہو؟ تو میں نے کہا ہم ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک کی طرف، جو تنہا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں. اور ہم کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ جس کی پوجا کی جاتی ہے، جس کی عبادت کی جاتی ہے، اسے چھوڑ دو اور یہ گواہی دو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. جو دوسرا کلمہ آپ پڑھتے ہیں نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو عبد نے کہا کہ اے عمر تم اپنی قوم کے سردار کے صاحبزادے ہو، بتاؤ تمہارے والد نے کیا کیا، کیونکہ ہمارے لیے اس کا طرز عمل لائق اتباع ہوگا. تو اس نے سوال کیا ان سے عبد نے کہ تمہارے والد نے کیا کیا، اور تمہارے والد نے جو کچھ کیا وہ تو ہمارے لیے بھی ایک مشہد رہا ہوگا، ہم بھی جو ہے اس کو فالو کریں گے، ہم بھی اس کو جو ہے اس سلسلے کی طرف آئیں گے، ہم بھی اس کے جو ہے تو اس کی طرف. تو میں نے کہا وہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر وفات پا گئے، یعنی ان کی جو وفات ہو گئی اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے. لیکن مجھے حسرت ہے کہ کاش انہوں نے اسلام قبول کیا ہوتا، آپ کی تصدیق کی ہوتی. میں خود بھی انہی کی رائے پر تھا لیکن اللہ نے مجھے اسلام کی ہدایت دے دی. تو آپ نے کہا کہ تم نے کب ان کی پیروی کی؟ تو
इन्होंने जवाब दिया हजरत उमर बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कि अभी जल्द ही मैंने जो है इस्लाम को कबूल किया। इसने दरियाफ्त किया तुम किस जगह इस्लाम लाए, कौन सी जगह थी जहां पर तुमने इस्लाम को कबूल किया। तो इन्होंने साहबी ने कहा कि मैंने कहा कि नजाशी के पास, और बतलाया कि नजाशी भी मुसलमान हो चुका है। नजाशी जिनके ताल्लुक से मैंने इससे पहले आपको बताया, जो बादशाह है उनके। तो आपने पूछा कि इसकी कौम ने इसकी बादशाहत का क्या किया। जब वो बादशाह मुसलमान हो गया और इस्लाम को कबूल कर लिया नजाशी ने, तो उन्होंने जो है तो बादशाहत के लिए उनकी रियाया ने उनके साथ क्या किया। मैंने कहा इसे बरकरार रखा और इसकी पैरवी की। इसने कहा क्या उनके राहिबों ने भी और सब लोगों ने पैरवी की। मैंने कहा हाँ, सबने जो है इस्लाम को कबूल किया। आपने कहा ऐ उमर देखो क्या कह रहे हो, क्योंकि आदमी की कोई भी खसलत झूठ से ज्यादा रुस्वा कुन नहीं है। मैंने कहा मैं झूठ नहीं कह रहा हूं और ना हमारे लिए ये हलाल है। यानी उन्होंने ये कहा हजरत उमर बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हु कि ये झूठ मैं कह भी नहीं रहा और ना ही झूठ बात का कहना हलाल है, बल्कि ये एक ऐसा अमल है जो हराम है, इस्लाम में गुनाह कबीरा है। आपने कहा मैं समझता हूं हर कुल को नजाशी के इस्लाम लाने का इल्म नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं। अब्द ने कहा तुम्हें ये बात कैसे मालूम। मैंने कहा नजाशी हर कुल को खराज अदा किया करता था, लेकिन जब इसने इस्लाम कबूल किया और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक की तो बोला रब की कसम अब अगर वो मुझसे 1 दिरहम भी मांगेगा तो मैं ना दूंगा। और जब इसकी इत्तला हर कुल को हुई तो इसके भाई यनाक ने कहा कि क्या तुम अपने गुलाम को छोड़ दोगे। यनाक या नून अलिफ क़ाफ, और वो तुम्हें खराज ना दे और तुम्हारे बजाय एक दूसरे शख्स का नया दीन इख्तियार कर ले। और हर कुल का वाकया तो आपको पता है कि गुज़िश्ता इतवार को मैंने बयान किया था। हर कुल ने कहा ये एक आदमी है जिसने एक दीन को पसंद किया और इसे अपने लिए इख्तियार कर लिया। अब मैं इसका क्या कर सकता हूँ। रब की कसम अगर मुझे अपनी बादशाहत के हिर्स ना होती तो मैं भी वही करता जो इसने किया। तो यहाँ पर वो बताया जा रहा है कि हर कुल को अगर जो है, क्योंकि उसको हिर्स थी कि मैं बादशाह जो मेरी अपनी है वो रहे और वैसा ही मैं अपना सिलसिला चलाता रहूं, और जो है तो इस वजह से उसने दीन इस्लाम कबूल नहीं। अब ने कहा उमर देखो क्या कह रहे हो। मैंने कहा वल्लाह मैं तुमसे सच कह रहा हूँ। तो अब ने कहा कि मुझे बताओ वो किस बात का हुक्म देते हैं और किस चीज से मना करते हैं। अब जो थे अब उन्होंने सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ये बताओ कि वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस बात से मना करते हैं और किस बात का हुक्म देते हैं। तो इन्होंने हजरत उमर बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि अल्लाह अज़्ज़ व जल की इताअत का हुक्म देते हैं, कि अल्लाह का ताला के अहकामात की पाबंदी करना और इसकी नाफरमानी से मना करते हैं। नेकी और सिला रहमी का हुक्म देते हैं। सिला रहमी जो है एक हमारे ईमान का अहम तरीन हिस्सा है, जिसके जरिए से रिश्तेदारियां कायम रहेंगी और आपस में मोहब्बतें होंगी और एक दूसरे का ख्याल होगा। इसी वजह से इस सिलसिले में कई अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और इंशाल्लाह जब हम अगर हमको मौका मिला तो अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है ताल्लुक से जब बयान करेंगे तफसील के साथ, तो उसमें वो अहादीस जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिला रहमी पर बहुत ज्यादा आप ने इस बात के ताल्लुक से ताकीद फरमाई
اور خطا رحمی کے تعلق سے آپ نے یہ فرمایا آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تم نماز بھی پڑھتے ہو، روزہ بھی رکھتے ہو، حج کے لیے بھی جاتے ہو، عمرہ بھی کرتے ہو، زکوٰۃ بھی دیتے ہو، صدقات بھی دیتے ہو، ہر قسم کی خیرات بھی کرتے ہو، جتنے بھی نیکی کے کام ہیں وہ سب کرتے ہو، لیکن قطع رحمی ہے تمہارے اندر کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کرتے ہو، تو قیامت کے دن ساری تمہاری عبادت تمہارے منہ پہ مار دی جائے گی۔ تو یہ یاد رکھے کہ صلہ رحمی اسلامی طریقے زندگی کا ایک اہم ترین حصہ ہے، اور ہمارے ایمان باللہ، ایمان بالرسول، ایمان بالآخرہ کا ایک اہم ترین کڑی ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ وہ صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں اور ظلم و زیادتی سے، بدکاری کے ہر عمل سے، شراب نوشی سے، اور پتھر کی یا بت کی یا صلیب جو کراس لگاتے ہیں عیسائی لوگ، اس کی عبادت سے منع کرتے ہیں، کیونکہ وہ عیسائی جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے، تو ظاہر ہے وہ شرک ہے، اور یہودی جو ہے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ آپ نے کہا یہ کتنی اچھی بات ہے، جس کی طرف بلاتے ہیں اگر میرا بھائی بھی اس بات پر میری طریقے میری طرح جو ہے مان لے تو ہم لوگ سوار ہو کر ہم اپنی سواری پر چل پڑتے، یہاں تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے اور ان کی تصدیق کرتے، لیکن میرا بھائی اپنی بادشاہت کا اس سے کہیں زیادہ حریص ہے۔ وہ عبد نے کہا کہ میرا جو بھائی ہے وہ تو اس کے اندر بادشاہت کی جو ہے لالچ ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور اسے چھوڑ کر کسی کا تابع یا فرمان نہیں بن سکتا، وہ کسی کی جو ہے فرما برداری میں نہیں جاتا۔ میں نے کہا اگر وہ اسلام قبول کر لے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قوم پر اس کی بادشاہت برقرار رکھیں گے، البتہ ان کے مالداروں سے صدقہ لے کر فقیروں پر تقسیم کریں گے، محتاجوں پر تقسیم کیا جائے گا، غربا میں تقسیم کیا جائے گا۔ اب نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اچھا بتاؤ صدقہ کیا ہے؟ جب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن عواص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس کے تعلق سے کہ عمرہ سے پیسہ لے کر جو ہے وہ غربا میں تقسیم کیا جائے گا، صدقہ کیا جائے گا، تو ان کے لیے یہ ایک نئی بات تھی، تو انہوں نے پوچھا یہ صدقہ کیا ہے؟ تو جواب میں انہوں نے کہا صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں نے مختلف اموال کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کیے ہوئے صدقات کی تفصیل بتائی کہ صدقات میں جیسے زکوٰۃ ہے کس کے اوپر فرض ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے جو مختلف جو ہے اس کے شعبہ جات جو ہے صدقات کے، خیرات کے، زکوٰۃ کے، اس کی تفصیل میں نے پھر ان کو بتائی۔ اور جب اونٹ کی باری آئی تو وہ بولا اے عمر ہمارے ان مویشیوں میں سے بھی صدقہ لیا جائے گا۔ تو یہ جب انہوں نے تفصیل بتائی تو انہوں نے یہ بھی بتایا کہ بھئی کسی کے پاس جو ہے کوئی مالک ہے جس کے پاس جو ہے اس کے پاس جانور ہیں، خاص کر سمجھے اونٹ ہے، جب اونٹ کی باری آئی کہ اتنے اونٹ تمہارے پاس ہیں تو اس کے لیے کیا ہوگا اور اس میں کس طریقے سے زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ تو اس نے یہی کہا کہ ان پر بھی زکوٰۃ لگے گی جو خود ہی درخت چل لیتے ہیں یعنی گھاس خود کھاتے ہیں یا جو بھی ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ اب نے کہا واللہ میں نہیں سمجھتا کہ میری قوم اپنے ملک کی وسعت اور تعداد کی کثرت کے باوجود اس کو مان لے گی۔ اس نے کہا میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے جو قوم ہے اس زکوٰۃ کے معاملے میں اور جو جانوروں کی جو زکوٰۃ ہے اور جو اس کے لوگ ہیں جن کی
جن کی تجارت یہی ہے اور جن کے پاس مویشی ہیں تو وہ شاید اس کو مان لے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں ان کے محل میں ان کی ڈیوڑی میں چند دن ٹھہرا رہا اور وہ اپنے بھائی کے پاس جا کر میری ساری کی ساری باتیں بتاتا رہتا تھا۔ وہ اپنے بھائی کو تمام جو ہے اطلاع دیتا رہتا تھا کہ بھائی کیا کیا میں نے اس سے بات کی۔ پھر ایک دن اس نے مجھے بلایا اور میں اندر داخل ہوا اور یہاں پر جو لوگ تھے، وہاں پر جو چوکیدار تھے اور جو وہاں کے سیکیورٹی اسٹاف تھا، وہاں پر جو رہنے والے لوگ تھے، اس نے کہا کہ انہوں نے ان کے جو ہے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازوؤں سے ان کو پکڑ لیا۔ اس نے کہا چھوڑ دو، اور مجھے چھوڑ دیا گیا۔ میں نے بیٹھنا چاہا تو وہ جو وہاں کے جو لوگ تھے مجھے بیٹھنے نہ دیا۔ میں نے بادشاہ کی طرف دیکھا تو اس نے کہا اپنی بات کہو۔ میں نے پھر جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط اس کے حوالے کر دیا۔ اس نے مہر جو تھی آقا نامدار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسے جو ہے وہ اسے پھاڑتے ہوئے خط کو پڑھا توڑ کر، اور جب پورا خط پڑھ چکا تو اپنے بھائی کے حوالے کر دیا۔ بھائی نے بھی اسی طرح پڑھا، مگر میں نے دیکھا کہ اس کا بھائی اس سے زیادہ نرم دل تھا۔ بادشاہ نے پوچھا مجھے بتاؤ قریش نے کیا ان کا رویہ اختیار کیا، قریش کی طرف سے کیا رویہ ہے اس سلسلے میں؟ تو میں نے کہا سب ان کے اطاعت گزار ہو گئے ہیں، کسی نے دین کی رغبت کی بنا پر اور کسی نے تلوار سے جو ہے، جو مشرکین اور منکرین اسلام تھے اور الحمدللہ وہ جب تلوار اسلام کے خلاف لے کے کھڑے ہوئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس کو ہدایت دے دی وہ پھر اسلام میں داخل ہوتا رہا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ ان کے ساتھ کون لوگ ہیں؟ میں نے کہا ہمارے لوگ ہیں، انہوں نے اسلام کو برضائے رغبت قبول کر لیا، اللہ کے حب اللہ کے ساتھ اور حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور اسے تمام دوسری چیزوں پر ترجیح دی۔ یعنی اسلام کی جو قبولیت ہے وہ اس بات کے ساتھ ہے کہ انہیں ان کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی، اللہ کی محبت کے ساتھ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ، کہ اگر ہمارے لیے کوئی لاہ عمل ہے زندگی میں سب سے بہترین سب سے اچھا تو سوائے اسلام کے اور کوئی نہیں ہے، اور اگر عبادت ہم نے کرنی ہے تو صرف اور صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کی کرنی ہے۔ انہوں نے اللہ کی ہدایت اور اپنی عقل کی رہنمائی سے یہ بات معلوم ان کو ہو گئی ہے کہ وہ گمراہ تھے۔ اب اس علاقے میں نہیں جانتا کہ تمہارے سوا کوئی اور باقی رہے گا، اور اگر تم نے اسلام قبول نہ کیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کی تو تمہیں جو ہے تمہارے لیے کوئی کسی بھی قسم کی کوئی کامیابی نہیں ہے۔ بلکہ اللہ کے حکم سے اور اللہ کے جو قدرت سے اور جو ہے ان تمام لوگوں کا صفایا ہو جائے گا جو اسلام کے دشمن ہو یا اسلام کو قبول نہیں کرتے اور اسلام کو اپناتے نہیں ہو۔ اسی لیے تمہاری سلامتی اس میں ہے، بہتری اس میں ہے کہ تم اسلام کو قبول کر لو، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم کو اور تمہاری قوم کو، تمہارا سلسلہ جو ہے سلطنت اسی طریقے سے باقی رہے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کو یہاں پر حاکم بنا دیں گے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ مجھے آج چھوڑ دو اور کل پھر آؤ۔ اس کے بعد میں اس کے بھائی کے پاس واپس آ گیا۔ اس نے کہا عمر مجھے امید ہے کہ اگر بادشاہت کے حرص
غالب نہ آئی تو وہ اسلام قبول کر لے گا۔ دوسرے دن پھر بادشاہ کے پاس گیا، لیکن اس نے اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ اس لیے میں اس کے بھائی کے پاس واپس آ گیا اور بتلایا کہ بادشاہ تک میری رسائی نہ ہو سکی۔ بھائی نے مجھے اس کے یہاں پہنچا دیا۔ اس نے کہا میں نے تمہاری دعوت پر غور کیا، اگر میں بادشاہت ایک ایسے آدمی کے حوالے کر دوں جس کے شہسوار یہاں پہنچے بھی نہیں تو میں عرب میں سب سے کمزور سمجھا جاؤں گا۔ اب اس کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ اگر میں نے اسلام قبول کر لیا تو پھر میں ایک بہت ہی کمزور سمجھا جاؤں گا، اور اگر اس کے شہسوار یہاں پہنچ آئے تو ایسا معاملہ ہوگا کہ ان سے کبھی سابقہ نہ پڑے گا، یعنی اس قسم کی جنگ ہوگی اور اس قسم کے معاملہ۔ تو پھر انہوں نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اچھا پھر میں کل واپس اپنا چلا جاؤں گا، میرا مقصد تو یہ تھا کہ تمہارے تک جو ہے یہ آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجھے خط دیا تھا وہ تم تک پہنچا دوں۔ جب اسے میری واپسی کا یقین ہو گیا تو اس نے بھائی سے جو ہے الگ سے جا کر بات کی اور بولا یہ پیغمبر جن پر غالب آ چکا ہے ان کے مقابل ہماری کوئی حیثیت نہیں، اور اس نے جس کسی کے پاس بھی پیغام بھیجا ہے اس نے دعوت قبول کر لی ہے، لہذا دوسرے دن صبح ہی مجھے بلوایا گیا، اور بادشاہ اور اس کے بھائی دونوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یعنی اب اس کے ذہن میں یعنی ہدایت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی ہے، تو دونوں بھائیوں نے جو ہے اسلام کو قبول کر لیا۔ یعنی آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط لکھا تھا، یعنی ان کے دونوں صاحبزادوں کے جعفر اور عبد کے نام، تو یہ دونوں بھائیوں نے اسلام کو قبول کر لیا اور حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے آپ کے رسالت کی تصدیق کر دی، آپ کے ختم نبوت کی تصدیق کر دی، آپ کے آخری رسول ہونے کی تصدیق کر دی، اور صدقہ وصول کرنے اور لوگوں کے درمیان فیصلے کرنے کے لیے مجھے آزاد چھوڑ دیا، اور جس کسی نے میرے مخالفت کی اس کے خلاف میرے مددگار ثابت ہوئے۔ نہ صرف یہ کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا بلکہ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کی ذمہ داری دے دی کہ زکوٰۃ کا جو نظام ہے آپ اس کا جو ہے نفاذ کرے، اس کو نافذ کرے، اور اگر اس میں آپ کو کسی قسم کی کوئی مشکلات درپیش ہوں، کوئی ایسے معاملات ہوں جہاں پر کہ لوگ جو ہے اس میں جو ہے پیچھے ہٹنے لگے یا آپ کے ساتھ تعاون نہ کریں آپ کے جو ہے، تو اس بات کے تعلق سے ہم کو بتائیے، ہم آپ کی پوری مدد کریں گے کہ یہ اللہ کا حکم بھی جو ہے پورا ہو۔ اس واقعے کے سے یہی کہ ان دونوں بھائیوں نے جو ہے اسلام کو قبول کر لیا اور جو ہے اس پر وہ عمل پیرا ہو گئے ہیں۔ تو یہ جو واقعات ہیں صلح حدیبیہ کے بعد جو سرگرمیاں تھی آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو سب سے پہلی بات تو یہی تھی کہ جتنے بھی حکمران تھے الجزیرۃ العرب میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو، اور پھر اس سے آگے ایران، یعنی وہاں قیصر و کسریٰ جو آپ پڑھتے ہیں تاریخی واقعات میں، ان سب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط بھیجے۔ پھر اس کے بعد مختلف غزوات بھی ہوتے رہے، غزوہ غابہ، یا اس کا دوسرا نام ہے غزوہ ذی قرد،
یہ غزوہ جو تھا عقیدت بنو فزارہ کی ایک جو ہے ایک جماعت کے خلاف، ایک قوم کے خلاف، جس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مویشیوں پر ڈاکہ ڈالا تھا، یہ ایک جوابی حملہ تھا۔ آقا نامدار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور ان کے جو مویشی تھے، جو جانور تھے، ان کو چوری کر لیا گیا تھا، ان پر جو ہے انہوں نے ڈاکہ ڈالا تھا۔ تو ان کے جب پیچھا کیا گیا، اور یہ حدیبیہ صلح حدیبیہ کے بعد کا واقعہ ہے اور خیبر سے پہلے کا واقعہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہ خیبر کے انشاءاللہ جو آپ کو آگے واقعات میں بتاؤں گا اس میں، تو اس سے 3 روز قبل کا واقعہ ہے۔ حضرت سلمہ بن عقو رضی اللہ عنہ جو راوی ہیں اس واقعے کے، یعنی احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب پڑھیں گے تو احادیث کی کتابوں میں آپ کو یہ واقعہ پورا تفصیل کے ساتھ ملے گا، جس کے جو ہے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کے تعلق سے جو صحابی نے روایت کی ہے ان کا نام ہے حضرت سلمہ بن عقو، الف کاف واو عین رضی اللہ عنہ۔ اور یہ آپ کو مختلف احادیث کی کتابوں میں آپ روایات یہ پڑھ سکتے ہیں، مسلم شریف ہے، بخاری شریف ہے، مشکاہ شریف ہے، اور دوسری احادیث کی جتنے بھی کتابیں ہیں۔ تو اس غزوے کے تعلق سے حضرت سلمہ بن عقو رضی اللہ عنہ سے جو روایت ہے، ان کا یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو 2 اونٹنیاں اپنے غلام رابع الف ہا اور ایک چرواہ ہے کہ ہمراہ چرنے کے لیے بھیجی تھی آقا نامدار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور میں بھی ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا لیے ان کے ساتھ تھا کہ اچانک صبح کے وقت جو ہے عبد الرحمن فرازی نے اونٹنیوں پر چھاپا مارا، یعنی صبح جو تھا اس وقت عبد الرحمن فرازی نے یہ اونٹنیوں پر چھاپا مارا اور ان سب کو ہاتھ کر لے گئے۔ اور پھر وہ ان کو سب کو ہانک کر لے گئے اور چرواہے کو قتل کر دیا۔ میں نے کہا رابعہ یہ گھوڑا لو اور اسے ابو طلحہ تک پہنچا دو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کر دو، اور خود میں نے ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر مدینے کی طرف رخ کیا اور 3 بار پکار لگائی۔ یہ ایک عام طریقہ کار تھا عربوں میں کہ کبھی بھی کوئی ایسے واقعات ہوتے، کوئی حادثہ ہوتا، تو وہ کسی بھی وقت جو ہے پہاڑی کی جو ہے چوٹی پر پیک آف دا ماؤنٹین پر جا کر وہاں کھڑے ہو کر پھر آواز لگایا کرتے تھے، اور میں نے کہا یا صباحا، تو یعنی صبح کا حملہ،
کے معنی یہ ہوئے کہ ابھی صبح صبح جو حملہ ہوا ہے، پھر میں حملہ آوروں کے پیچھے چل نکلا، ان پر تیر برساتا جاتا اور یہ پڑھتا جاتا تھا کہ انا ابن العقو والیوم یوم الردع، کہ میں یہ کہتا کہ میں عقو کا بیٹا ہوں، اور آج کا دن یہ ایک محاورے کے طور پر یہ جو ہے دودھ پینے والے کا دن ہے، یعنی یہ ایک محاورہ تھا عربی کا، یعنی آج پتہ لگ جائے گا کہ کس نے جو ہے، کس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت دی ہے کہ وہ ایسا جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے اور جو ایک قسم کا جو ہے حملہ کیا گیا ہے، اس میں کون آگے بڑھ سکے گا۔ سلمہ بن عقوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رب ذوالجلال کی قسم، میں انہیں مسلسل تیروں سے چھنی کرتا رہا، یعنی میں تیریں چلاتا رہا ان کے اوپر، اور جب کوئی سوار میری طرف پلٹ کر آتا تو میں کسی درخت کے جو ہے طرف چلا جاتا، اس کی آڑ میں، اس کی اوٹ میں جو ہے بیٹھ جاتا، پھر اسے تیر مار کر زخمی کر دیتا، یہاں تک کہ جب یہ لوگ پہاڑ کے تنگ راستے میں داخل ہوئے تو میں پہاڑ پر چڑھ گیا اور پتھروں سے ان کی خبر لینے لگا، یعنی اب تیر کے علاوہ پھر انہوں نے یہ کیا کہ پہاڑ پہ چڑھ کر پتھراؤ بھی شروع کیا۔ اس طرح میں نے مسلسل ان کا پیچھا کیے رکھا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی اونٹنیاں تھی میں ان سب کو اپنے پیچھے چھوڑ گیا، اور ان لوگوں نے میرے لیے ان سب کو آزاد چھوڑ دیا، کیونکہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ مسلسل جو ہے ان کا مقابلہ کر رہے ہیں، تو یہ جو آئے تھے چوری کرنے کے لیے آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 اونٹنیاں، تو الحمدللہ اس کو وہ چھوڑ کر وہ پھر بھاگ نکلے، لیکن میں نے پھر بھی ان کا پیچھا جاری رکھا اور ان پر تیر برساتا رہا، یہاں تک کہ بوجھ کم کرنے کے لیے انہوں نے 30 سے زیادہ چادریں اور 30 سے زیادہ نیزے پھینک دیے، اور وہ لوگ جو کچھ بھی پھینکتے تھے میں اس پر بطور نشان تھوڑے سے پتھر ڈال دیا کرتا تھا، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رفقا کو پہچان لے کہ یہ دشمن سے چھینا ہوا مال ہے۔ اس کے بعد وہ لوگ ایک گھاٹی کے تنگ موڑ پر بیٹھ کر دوپہر کا کھانا کھانے لگے، اب میں بھی ایک چوٹی پر جا بیٹھا، میں بھی پہاڑی کے ایک اونچائی کی طرف چلا گیا، اور یہ دیکھ کر ان کے 4 آدمی پہاڑ پر چڑھ کر میری طرف آئے، جب اتنے قریب آ گئے کہ بات سن سکے تو میں نے کہا تم لوگ مجھے پہچانتے ہو، میں سلمہ بن عقو ہوں، تم میں سے جس کسی کے پیچھے دوڑوں گا بے دھڑک پالوں گا، تم جانتے ہو میں وہ ہوں کہ میں اگر تمہارے پیچھا کروں گا تو تم کو پکڑ لوں گا۔ تو اس پر جو ہے جو لوگ جو تھے اور جو کوئی میرے پیچھے دوڑے گا وہ ہرگز نہ پا سکے گا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر جو تھی یہ کافی
तेजी के साथ दौड़ा करते थे, तो उन्होंने कहा कि तुम मेरे पीछे आओगे तो तुम मुझे नहीं पकड़ सकोगे। वो मेरी बात सुनकर चारों वापस चले गए और मैं अपनी जगह वहीं जमा रहा। यहाँ तक कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवारों को देखा कि दरख्तों के दरमियान से चले आ रहे हैं। सबसे आगे अकरम रजी अल्लाह ताला अन्हु थे, इनके पीछे अबू कतादा रजी अल्लाह ताला अन्हु थे और इनके पीछे मकाद बिन असवद रजी अल्लाह ताला अन्हु। फिर अब्दुल रहमान और हजरत अकरम जो थे, इनमें टक्कर हुई और हजरत अकरम ने अब्दुल रहमान के घोड़े को जख्मी कर दिया, लेकिन अब्दुल रहमान ने हजरत अकरम को जो है वहां पर ये जो था कि ये जो लोग थे वो आ गए और इनमें आपस में झगड़ा हो गया और फिर उनके लड़ाई में वो कत्ल भी हो गया। और फिर मगर इतने में हजरत अबू कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो अब्दुल रहमान के पास जा पहुंचे थे, और फिर ये जब आज आपस में जब झगड़ा हो रहा था इन लोग इनके दरमियान, तो उन्होंने इनको जो है बताया, इनके जो है हमला जो इनके आपस में हो रहा था, लड़ाई हो रही थी, और फिर वो दौड़ते रहे यहाँ तक के सूरज के डूबने का वक्त आ गया और इन लोगों ने अपना रुख जो है एक घाटी की तरफ कर लिया। यानी ये वो लोग थे जो उस तरफ आए और उनका मकसद यही था कि हम पीछा करेंगे या यहाँ से जो है हम फिर दोबारा जो है ये लोगों को ले लेंगे और इनके ऊपर हमला कर देंगे। लेकिन जिसमें वहां पर से वो आगे बढ़े और फिर ये लोग प्यासे थे और इनको और वो वहां पानी पीना चाहते थे, लेकिन इनके जो है वहां पर ये जब वहां पहुंचे तो मैंने उनके जो चश्मे जो थे, यानी अभी तक ये इनके अंदर इस्लाम नहीं आया था और मुसलमान नहीं हुए थे, वो एक कतरा भी जो है वहां से पानी ना पी सके। हुजूर अनवर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह सवार जो साहब कराम थे वो दिन डूबने के बाद मेरे पास पहुंचे। मैंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सब प्यासे थे, अगर मुझे आप मुझे 100 आदमी दे दे तो मैं इनके साथ मुकाबला कर सकूं और इनके तमाम घोड़े छीन लूं, जिन्होंने आका नामदार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है ऊंटनियों को, 2 ऊंटनियों को चुराने की कोशिश की, फिर उसके बाद मुसलसिल उन पर हमला करते रहे। तो ये जो आए थे लोग जो सवार थे, अकरम और अब्दुल रहमान और ये दूसरे जिनके आपस में लड़ाई होती रही और एक दूसरे का कत्ल होता रहा और ये गालिब आना चाहते थे और उनका गलबा ये था कि भाई किसी तरीके से आका नामदार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ऊंटनियां हैं उनको चुरा कर जो है ले जाया जाए। और तो इन्होंने यही कहा कि आप अगर मुझे 100 साथी दे देंगे तो मैं इन सब पर हमला करूंगा और इन पर गलबा हासिल करूंगा। अकू के बेटे, तुम आबो पा गए हो तो अब जरा नरमी बरतो। फिर आप शासन ने फरमाया कि इस वक्त बनु गतफान में इनके मेहमान नवाजी की जा रही है। इस गजवे पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबसरा करते हुए फरमाया, आज हमारे सबसे नए बेहतर शहसवार थे, उसमें आपने बताया कौन है, हजरत अबू कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ताल्लुक से। और सबसे बेहतर जो सिपाहियों में हजरत सलमा हैं और आपने मुझे 2 हिस्से दिए और एक जो है प्यादा का हिस्सा और एक शहसवार का, यानी 2 हिस्से हजरत अकू रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिए। और मदीना वापिस होते हुए मुझे ये शर्फ बख्शा कि अपनी ऊंटनी पर साथ में आका नामदार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे सवार किया। और ये जो गजवा था
جس کے تعلق سے میں نے ابھی آپ کو بتایا، جس کو غزوہ غابہ، غین الف دا، اس کے نام سے بھی آپ تاریخ کی کتابوں میں پڑھیں گے، یا آپ اس کو پڑھیں گے غزوہ ذی قرد، قرد قاف را دا۔ پھر اس کے بعد جو سلسلہ شروع ہوا ہے غزوہ خیبر اور غزوہ وادی القرا، قاف را یا، یہ محرم 7 ہجری کا واقعہ ہے۔ خیبر کا جو علاقہ ہے وہ مدینے کے شمال میں تقریباً 100 میل کے فاصلے پر ایک بڑا شہر تھا۔ یہاں بہت سے جو ہے قلعے بھی تھے، بڑی بڑی دوڑیاں آپ کہتے ہیں، یا محل کہتے ہیں، یا حویلیاں کہتے ہیں، تو یہ ساری تھی۔ اور یہاں پر کھیتیوں کا بھی تھا، یہاں پر بہت سی کھیتیاں تھی، وہاں پر ایگریکلچر کا معاملہ۔ لیکن ابھی آپ اگر جائیں گے، کبھی آپ کا جانا ہوگا وہاں پر، اگر آپ اس جگہ پر جائیں گے تو آپ دیکھیں گے اب ایک بستی کی طرح رہ گیا ہے، ایک لوکیلٹی بن گئی ہے، ایک ٹاؤن کی طرح کی شکل اس کی بن گئی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد جب جو جنگیں ہوئی تھی، اور آپ کو واقعات تفصیل کے ساتھ میں نے سورۃ الاحزاب کی آیات قرآنی میں بھی بتائی تھی، تو اس کے جو 3 سلسلے تھے ان میں سے ایک مضبوط ترین جو بازو تھا قریش کی طرف سے، تو وہ تھا یہ خیبر والا، اور وہ ہر وقت یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے لیے سب سے بہتر جگہ ہے۔ یعنی اور پھر یہود اور قبائل نجد، یعنی 3 لوگ تھے، قریش، یہود اور قبائل نجد۔ ان سب سے ہی مسلمانوں کے غزوات چل رہے تھے، جنگیں چل رہی تھی، تاکہ ہر جانب آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ ایک اطمینان کی زندگی شروع ہو جائے، امن و امان کا سلسلہ شروع ہو جائے، اور ایسی زندگی ہو جس میں سلامتی ہو اور کسی بھی قسم کے جو ہے کوئی خون خرابہ نہ ہو، اور پورے علاقے میں سکون ہو جائے، اور مسلمان جو ہے ہر قسم کے کوریزی سے اور ہر قسم کے لڑائی جھگڑے سے جو ہے نجات پا کر اللہ کے پیغام رسانی کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے اور اس کی دعوت کے لیے فارغ ہو جائے۔ خیبر جو ہے سازشوں کا ایک گڑھ تھا۔ خیبر کا جو علاقہ تھا وہاں پر بڑی سازشیں بنائی جاتی تھی، وہ ایسا علاقہ تھا جہاں پر اسلام کے خلاف جو ہے تمام مہم بنائی جاتی تھی، اور فوجی جو ہے ایک مرکز تھا، اور وہاں پر نہ صرف یہ بلکہ لڑنے کے لیے اور جنگ کے لیے باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی تھی، اور پھر نہ صرف یہ بلکہ ان کو اسلام کے خلاف بھڑکایا بھی جاتا تھا۔ اور تو یہاں پر خیبر کا واقعہ ایسا تھا کہ اس سلسلے میں بالکل ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ وہ اہل خیبر ہی تھے جو جنگ خندق میں مشرکین کے تمام گروہوں کو مسلمان پر جو ہے حملہ کروایا تھا انہوں نے۔ پھر یہی تھے جنہوں نے بنو قریظہ کو جو ہے خیانت کے لیے اکسایا تھا۔ اگر آپ گزشتہ کے جو میرے واقعات میں نے آپ کو تفصیل سے بتائے تھے اس کی طرف آپ نظر ڈالیں گے، یا آپ نے اگر اس کو ریکارڈ کیا ہے تو آپ اس کو سن سکتے ہیں، یا پھر میرے یوٹیوب چینل پر اگر آپ جائیں گے تو پھر آپ باقاعدہ وہ تمام کے تمام جو ہماری ریکارڈنگ ہے اس میں آپ سن سکتے ہیں۔ تو یہی تھے جنہوں نے اسلامی
معاشرے میں یعنی منافقین سے جنگ کی تھی اور بنو غطفان اور بدوؤں سے رابطہ قائم رکھا تھا اور خود بھی جنگ کی تیاریاں کر رہے تھے اور اپنی ان کاروائیوں کے ذریعے سے مسلمانوں کو آزمائشوں میں ڈال رکھا ہوا تھا. یعنی انہوں نے یہ کیا ہوا تھا کہ ایک کے بعد دیگر وہ اس بات کے مہم میں لگے ہوئے تھے. ان کی مہمات جو تھی کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو چین سے بیٹھنے نہ دیا جائے، یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا بھی انہوں نے پروگرام بنایا تھا، جس کی تفصیل آپ کو پہلے بتائی تھی. وہ غزوات جو ہے خندق کے تعلق سے ان حالات سے مجبور ہو کر مسلمانوں کو بار بار فوجی مہمیں جو ہے بھیجنی پڑی اور ان کی جو سازشیں تھی اور ان کے جو سربراہ تھے سلام بن ابل حقیق اور عصیر بن ذاقب کا صفایا کرنا پڑا تھا. لیکن ان یہود کے مطابق مسلمانوں کا فرض در حقیقت اس سے بھی کہیں بڑا تھا کہ نہ صرف یہ بلکہ جتنی بھی ان کی سازشیں ہیں اور جتنی بھی ان کی غلط مہمات ہیں اس کو ختم کیا جائے اور جڑ سے کاٹ دیا جائے. البتہ مسلمانوں نے اس فرض کی ادائیگی میں قدرے تاخیر سے کام لیا تھا. یعنی قریش اور جو ان یہود سے زیادہ بڑی طاقتور اور جو ہے جنگجو اور سرکش تھے وہ مسلمانوں کے مد مقابل تھے. اسی لیے مسلمان اسے نظر انداز کر کے یہود کا رخ نہیں کر سکتے تھے. لیکن جو ہی قریش کے ساتھ اس محاذ آرائی کا خاتمہ ہوا اور ان مجرم یہودیوں کے محاسبے کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے فضا صاف کر دی، راستہ کھول دیا، تو ان کا ایک یوم الحساب قریب آ گیا قدرتی طور پر اللہ کی طرف سے. تو خیبر کو جو روانگی ہوئی ہے حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ صلح حدیبیہ سے واپس آ کر ذی الحجہ کا پورا مہینہ اور محرم کے چند دن مدینے میں قیام فرمایا. آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلح حدیبیہ کے بعد آپ کی واپسی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الحجہ کا پورا مہینہ اور محرم کا جو ہے کہ چند دن آپ نے مدینہ منورہ میں قیام فرمایا اور پھر اس کے بعد خیبر کے لیے روانہ ہو گئے. اور پھر خیبر کا جو معاملہ ہے وہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا. اور وہ وعدہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آیت قرآنی میں سورۃ الفتح میں آپ جو ہے اس آیت کو پڑھیے اور وہ آیت نمبر ہے 20 اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تعقدونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تعقدونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون
آیۃ للمؤمنین ویہدیکم صراطا مستقیما، کہ اللہ نے تم سے بہت سے اموال غنیمت کا وعدہ کیا ہے جسے تم حاصل کرو گے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے آگے بھی مسلمانوں کے لیے اور آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرما کے بتایا ہے کہ آگے بھی آپ کو جو ہے بہت سے اور کامیابیاں ملیں گی، اور آپ مال غنیمت کو حاصل کریں گے تو اس کو آپ کے لیے فوری طور پر عطا کر دیا. جس کو فوری طور پر ادا کر دیا اس سے مراد صلح حدیبیہ ہے، اور بہت سے اموال غنیمت سے جو مراد ہے وہ خیبر ہے، خیبر کا علاقہ ہے جو ایک اہم ترین جو ہے جگہ تھی مسلمانوں کی جو ہے کامیابی کے لیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ منافقین اور کمزور ایمان والے، یاد رکھیے جو کمزور ایمان والے ہیں، آج بھی ہمارے پاس ایسے بہت سے مسلمان ہیں جن سے جب بات چیت ہوتی ہے تو ان کے اندر جو ہے دوسری دنیاوی ریاستوں کا زیادہ ڈر ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ارے مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو جائے گا، وہاں دیکھے یہ ہو رہا ہے، یہاں یہ ہو رہا ہے. وہ بھائی اللہ تعالیٰ جو مالک ہے، رازق ہے، خالق ہے ساری کائنات کا اور ہر شے کا، اللہ رب العزت ہر بات کو جانتے ہیں. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ استقامت کے ساتھ، مصمم ارادے کے ساتھ جو ہے ایک فرم بلیو کے ساتھ اللہ وحدہ لا شریک پر توکل علی اللہ کے ساتھ جو ہے قائم رہے، اور جو بھی حادثات ہو رہے ہیں، جو بھی معاملات ہو رہے ہیں، جو بھی مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے، اس میں دعا کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مسلمانوں کے لیے بہتری کا اور خیر کے معاملات فرمائیں. اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ اس میں کیا ہونا چاہیے، اور اپنے ایمان کی حفاظت کرے. تو عقائد جو جن لوگوں کے کمزور ہوتے ہیں تو ان کے لیے بڑی پریشانی کی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ متزلزل ہو جاتے ہیں، ان کے اندر جو ہے کمزوری، یعنی unshakable, unbreakable believe in oneness of Allah subhanahu wa ta'ala, or all the prophets of Allah, including the last and final prophet Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. یعنی یہ جب ہمارے پاس ہوگا کہ کوئی بھی شے، کوئی بھی حادثہ، کوئی بھی معاملہ ساری دنیا میں جو ہو رہا ہے وہ ہمارے ایمانی تقویت کو جو ہے کو کمزور کرنے والا نہ ہو، بلکہ اس میں اور زیادہ تقویت کا ذریعہ بنے. تو جو منافقین ہیں اور کمزور ایمان کے لوگ تھے، سفر حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اختیار کرنے کے بجائے اپنے گھروں میں بیٹھے رہے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں حکم دیا تھا. جو آیات قرآنی جو آج آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی تھی وہ یہی ہے: سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ. تو یہ آیات قرآنی جو آخر تک میں نے الا قلیلہ تک جو آج کے درس میں آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے، ارشاد باری تعالیٰ، کہ جب تم اموال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جانے لگو گے تو یہ پیچھے چھوڑے گئے ہیں. یعنی یہ لوگ جو کمزور ایمان والے تھے اور یہ جو منافقین تھے. اس لیے آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو اس تعلق سے کتنی احادیث ہیں جو آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو ہدایت فرمائی ہے، اور حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے تعلق سے اطلاع کی ہے کہ یہ لوگ کون ہیں؟
لوگ کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دو، یہ لوگ کہیں گے کہ آپ ہم کو بھی ساتھ لے لیجیے، اور یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی بات بدل دے اندر سے، جو ان کا دل ہے منافقت کی وجہ سے، اور ان سے یہ کہہ دینا کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اللہ نے پہلے ہی سے یہ بات کہہ دی ہے، اس پر یہ لوگ کہیں گے کہ انہیں کیا کہیں گے وہ جواب میں؟ وہ کہیں گے کہ بلکہ تم لوگ ہم سے حسد کرتے ہو، یعنی یہ حال تھا وہ منافقین کا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ کم ہی سمجھتے ہیں، یعنی ان کے جو ایمان ہے، ان کے جو عقائد ہیں، وہ اس قسم کے ہے کہ ان کے اندر کمزور ایمان ہے۔ اسی وجہ سے عقائد اسلام، اسی وجہ سے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم کو ہدایت فرمائی ہے کہ روزانہ رات کو سونے سے قبل چاروں قل پڑھا کرو، سورۃ الکافرون، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، تاکہ تمہاری ایمانی جو تقویت ہے، ایمان باللہ، ایمان بالرسول، اس میں اور زیادہ جو ہے مضبوطی قائم ہو جائے۔ پھر آیت الکرسی پڑھا کرو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، جو ہے پورا جو ہے جب وہ پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے ذات باری تعالیٰ کے تعلق سے، عقائد کے لحاظ سے اس میں تمہارے اندر جو ہے مضبوطی پیدا ہو۔ پھر اس کے بعد آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آیات قرآنی عقائد کے تعلق سے اور دعاؤں کے تعلق سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جس کا نزول بھی ہوا دنیا میں، اور پھر اس کو تحفتاً معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دیا گیا، وہ کیا ہے؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ روزانہ کا تمہارا ورد ہونا چاہیے سونے سے قبل، تاکہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش ہو۔ تو آپ دیکھیں گے کہ جب یہ آپ کا روزانہ کا عمل ہوگا اور اس کو پورے ترجمے کے ساتھ اور سمجھ کے ساتھ آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے ایک تقویت ایمانی کا ذریعہ بنے گا۔ تو چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی روانگی کا ارادہ فرمایا تو اعلان فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف وہی آدمی روانہ ہو سکتا ہے جس سے واقعتاً جہاد کی رغبت اور خواہش ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا۔ اسی وجہ سے حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان، ہر مسلمان کی جو خواہشات ہیں ان میں سے ایک خواہش یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کی موت عطا فرما۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے نہیں لکھی ہے تو نہیں ہے، مگر اس نے جو نیت کی ہے انما الاعمال بالنیات، اس میں انشاءاللہ اس کو ہر وقت شہادت کی موت کا جو ہے اللہ تعالیٰ اجر تو عطا فرما سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر جو ہے آپ روزانہ جو ہے عشاء کی نماز کے بعد جو ہمارے پاس 17 رکعت پڑھی جاتی ہے تو ان میں سے 2 رکعت نفل آپ جو پڑھ رہے ہیں وہ تہجد کے آپ روز پڑھ رہے ہیں، اگر آپ اس کو پابندی سے پڑھیں اور پھر یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے فجر کی نماز سے قبل میں جلدی اگر اٹھ جاؤں تو بقیہ اور بھی مجھے نماز تہجد کی دوسری نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ یہ نفل نماز ہے ہمارے لیے۔ کیونکہ حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 6 نمازیں فرض تھی، ان میں سے ایک تھی تہجد کی نماز۔ اور سورہ بنی اسرائیل کی جب تفسیر بیان کی جا رہی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تفصیل سے کہ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نافلۃ اللہ، آیت قرآنی آپ پڑھیں گے کہ ہمارے لیے یہ نفل نماز ہے، پھر صحیح کہتے ہیں۔ تو ان نیتوں کے تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ جس کو رغبت جہاد سے نہیں ہو اور خواہش نہیں ہو، اور اس اعلان کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف وہی لوگ جا سکے جنہوں نے حدیبیہ میں درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت رضوان کی تھی، اور ان کی تعداد جو تھی جو بتائی جاتی ہے وہ صرف 1400 تھی۔ اس غزوے کے دوران مدینے کا انتظام حضرت سبع بن
عرفت غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا تھا. سین با الف عین اور عرفت عین را فا طا. اور غفاری، غفاری جو ہے ایک قبیلے کا، جیسے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر بعض روایات میں ہے کہ نمیلہ بن عبداللہ لیثی کو بھی سونپا گیا تھا، یعنی ان کو بھی یہ ذمہ داری دی گئی تھی. اسی موقع پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہو کر مدینہ منورہ تشریف لائے تھے. اس وقت حضرت سبا بن عرفت فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. حضرت جو ہے یہ صحابی فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خدمت میں پہنچے. انہوں نے جو ہے توشہ فراہم کر دیا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کے لیے خیبر کی جانب چل پڑے. جب خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچے تو خیبر فتح ہو چکا تھا. حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے گفتگو کر کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے رفقا کو بھی مال غنیمت میں شریک کر لیا تھا. یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمان ہوئے تھے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر وہ خیبر کی طرف چلے گئے. اور پھر جب وہ وہاں پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی جو ہے مال غنیمت میں، کیونکہ خیبر فتح ہو چکا تھا تو اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اس میں شامل کر دیا تھا کہ ان کو بھی مال غنیمت سے ہے کوئی حصہ دیا جائے گا. تو انشاءاللہ یہ جو بیانات آج کیے گئے ہیں آپ کے سامنے، اور آیات قرآنی سورہ الفتح کی 15ویں آیت اور 20ویں آیت کے تعلق سے، تو انشاءاللہ اس سلسلے میں اب آئندہ جو ہے یہود کے لیے منافقین کی جو سرگرمیاں تھی وہ، اور خیبر کا کیا راستہ تھا، اور مزید راستے کے بعد جو واقعات ہوئے تھے ان سب کے تعلق سے، اور جنگ کی اسلامی لشکر کا خیبر کے جو ہے علاقے میں پہنچنا اور جنگ کی تیاری اور مختلف اور واقعات معرکے کے، اور یہ تمام انشاءاللہ آئندہ ہم اپنے درس میں آپ کو بتائیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ربیع الاول کا مہینہ جو ہے الحمدللہ ہمارا جو سلسلہ بیان سیرت طیبہ حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے تعلق سے جو سلسلہ چل رہا ہے آیات قرآنی کے جو ہے روشنی میں، تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہم کو تقویت ایمانی بھی عطا فرمائے، ایمان باللہ، ایمان بالرسول، ایمان بالآخرہ، اور ساری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت بھی فرمائے، ایمانی لحاظ سے بھی، اعمالی لحاظ سے بھی، اخلاقی لحاظ سے بھی، اور ہر جہاں جہاں جتنی نفرتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہے تبدیل کر دے محبت حب الہی اور حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا کم از کم یہ لوگوں کے اندر جو ہے دین سے محبت کا معاملہ ہو جائے بجائے دین سے دوری کا. الحمدللہ کیونکہ جو واقعات ہو رہے ہیں آپ نے تو خود دیکھ لیا ہوگا کہ ابھی ایشین جب کپ ہو رہا تھا کرکٹ کا، تو ایک جو نوجوان مسلمان شامی تھے، اور جب انہوں نے جو ہے ایک میچ میں اور ان کے ساتھ جو ہے جو معاملہ ہوا تھا اور وکٹیں نہیں لے سکے تھے یا کیا، تو اس پر کیسے ان کے گھر پہ جا کے جو ہے ہمارے یہ لوگوں نے دھاوا بولا اور کتنی جو ہے چیخ پکار کی اور یہ کیا. الحمدللہ اسی میں اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے جو ہے بتا دیا کہ الحمدللہ محمد سراج جو حیدرآباد کے جو نوجوان جنہوں نے ایک ریکارڈ قائم کر دیا الحمدللہ کہ جو ہے اس میں 6 وکٹیں لی، اور نہ صرف یہ کہ جب ان کو جو ہے انعام دیا گیا وہاں پر اس کا مین آف دا میچ کا، تو انہوں نے کہا کہ یہ انعام جو ہے، ان کے والد جو تھے آٹو رکشہ چلاتے تھے حیدرآباد، تو وہ انہوں نے کہا یہ انعام میں چاہتا ہوں میری طرف سے تحفۃ ان سب
ग्राउंड स्टाफ को दिया जाए, जो बेचारे जो है जब भी बारिश का पता चलता श्रीलंका में उस जगह जहाँ क्रिकेट हो रहा था तो वो फौरन जो है वो कवर लेके आते थे। तो ये देखिए कि मुसलमानों का जो एक बहुत गुड जेस्चर है। तो इस्लामी तरीक़े जिंदगी में हमदर्दी और अच्छे अखलाक और किरदार, ये हमारा जो है मेयार जिंदगी है, जिसका जो है हमको भी उस पर अमल करना है और आइंदा सारी दुनिया में जहाँ जहाँ पर भी हो उस पर कायम रहना है। तो अल्लाह ताला इनको भी, मोहम्मद सिराज को भी अल्लाह ताला दीन और दुनिया की नेमतें अता फरमाए और ईमान बिल्लाह, ईमान बिर रसूल, ईमान बिल आखिरा में वो तक़वियत अता फरमाए। जैसे हमारे यहाँ पर जो प्लेयर्स हैं क्रिकेट के, मोइन उद्दीन और दूसरे जितने भी प्लेयर हैं, आप देखेंगे यहाँ पर जो मैचेस होते हैं तो वो जब जाते हैं और वहां पर जब यहाँ पर शराब वगैरह जब दी जाती है और वो, तो उस इलाके से वो हट जाते हैं वहां से अल्हम्दुलिल्लाह। और लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह खेल रहे हैं। तो अल्लाह ताला स्पोर्ट्स मैन हो या किसी भी शोबे जिंदगी में मुसलमान हो, उनको अल्लाह के अहकामात पर जो है पूरे तरीके से पैरवी करना और हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल इत्तिबा करेंगे तो वो खुद एक तबलीग इस्लाम का जरिया बनेगा इंशाअल्लाह। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज के दर्स के ताल्लुक से अगर कोई सवालात हो तो आप बात कर सकते हैं। नहीं है तो फिर इंशाअल्लाह दुआ करते हैं तमाम मुसलमानों के लिए भी, और खासकर लीबिया और मोरक्को में जो नेचुरल डिजास्टर्स हुए हैं, यानी जलजला और तूफानी जो है मामला बारिश के और दीगर, और इसी तरीके से सारी दुनिया में जितनी भी मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं और मुसीबतें हैं, कि अल्लाह ताला उसको राहतों में तब्दील कर दे। और खासकर मुसलमानों के ऊपर जो मजालिम हो रहे हैं, अल्लाह ताला उसको जो है उन मजालिम में उन लोगों को जो है तब्दील करके इनके लिए एक अच्छी ऐसी जिंदगी अता फरमाए कि जिसके जरिए से नफरतें खत्म हो और मोहब्बतें जो है वो हर तरफ आम होती चली जाए इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قنا عذاب المرض، قنا عذاب الخزي، قنا عذاب السكرات، قنا عذاب القبر، قنا عذاب الحشر، قنا عذاب الميزان، قنا عذاب النار. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم، فاعف عنا يا كريم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم ارحمنا وارحمهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصرنا من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أعزنا وأعز الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. العالمین ہمارے آج کے دعاؤں نے قبول فرمایا رب العالمین۔ جو کچھ بھی بیان کیا گیا ہے رب العالمین اس کی اور آیات قرآنی کی اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سیرت طیبہ کی رب العالمین ہم کو وہ سمجھ فرما جس کے ذریعے سے ہمارے لیے ایمان باللہ، ایمان بالرسول، ایمان بالآخرہ میں تقویت ہو اور ہمارے ہر عمل میں جو ہے اور ہم ہمارا جو ہے آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع ہو انشاءاللہ۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ رب العالمین جہاں جہاں جتنے بھی مرحومین ہیں ان سب کو جو ہے مغفرت فرما اور ان کے آخرت کو سفر کو آسان فرما۔ جتنے بھی شہداء ہیں اس زلزلے اور جو ہے طوفانی حادثات میں اور دیگر ساری دنیا میں جہاں پر بھی جو حادثات کے ذریعے سے جو شہداء اسلام ہیں رب العالمین ان کے درجات کو بلند فرما
ان کے لوائقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور خاص کر جو حضرات اس وقت مصیبت کا جو ہے ایک آزمائش کی زندگی میں ہیں، اے رب العالمین ان کو ہر قسم کی آزمائش سے بآسانی باہر نکل کر جو ہے صحیح معنوں میں صحیح طریقے سے اپنے ایمان کی حفاظت کے ساتھ، اعمال کی حفاظت کے ساتھ صحیح معنوں میں مسلمان رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ خاص کر آج کل جو معاملات ہو رہے ہیں اور وہ چیریٹیبل آرگنائزیشن اور وہ جو ہے ایڈ ورکرز جو وہاں پر گئے ہیں، اور اس بات کی طرف ان کا دھیان ہے کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو بتایا جائے کہ دیکھو تم مشکلات میں ہو اور تمہارے لیے سب سے بہتر حل یہ ہے کہ تم اسلام سے باہر آ جاؤ اور دیکھو ہم تمہاری مدد کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی تمام خیالات سے اور ایسی تمام تعلیمات سے اور ایسی تمام جو ہے مہمات سے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، خاص کر موراکو میں اور لیبیا میں، اور ان کو دوبارہ ایمان باللہ، ایمان بالرسول، ایمان بالآخرہ کے ساتھ اپنی زندگیوں کو صحیح معنوں میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے سارے حکمرانوں کو آخر نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن مجید کے پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر قسم کی منافقت سے سارے دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اور ہر قسم کی نفرت جو اسلام کے تعلق سے رب العالمین اس کو محبتوں میں تبدیل فرما دے رب العالمین۔ اگر ان لوگوں کے لیے ہدایت لکھی ہے تو جلد از جلد ان کو ہدایت کے جو پروان عطا فرما، تاکہ وہ بھی اسلامی طریقے زندگی میں شامل ہو کر اللہ کے حکم کی پابندی اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی زندگی گزارنے والے بن جائے۔ جو تاجر اور جو لوگ نوکریوں میں ہیں، جو تعلیم میں ہیں، جو جہاں جہاں جس مشکلات میں رب العالمین ان کی تمام مشکلات کو دور فرما دے رب العالمین۔ جو لڑکے اور لڑکیوں کی شادی نہیں ہوئی ہے رب العالمین ان کے لیے جو بھی جوڑے لکھے ہیں رب العالمین اپنے فضل سے، اپنے کرم سے جلد از جلد ان کے جو ہے نکاح والی زندگی شروع ہونے کی توفیق عطا فرما دے، اور ان کی نکاح جن کے نکاح ہو چکا ہے اور ان کو نیک و صالح اولاد کے دور سے مالا مال فرما، اور جن کے اولاد ہے رب العالمین آج بے حد لوگ یہاں خاص کر ان تمام مغربی ممالک میں پریشان حال ہیں، ان کے پاس دولت کی کمی نہیں ہے، ان کے پاس کسی جو ہے لحاظ سے دنیاوی لحاظ سے کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ان کے پاس ان کی جو اولاد ہے وہ اپنے والدین کی مطیع اور فرما بردار نہیں ہے۔ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ان کو وہ اسلامی تعلیمات عطا فرما جس کے ذریعے سے وہ خود بھی اس پر عمل پیرا ہو اور اپنے والدین کو ایک اہم ترین زندگی کا خزانہ سمجھے، کہ ایک تحفہ سمجھے، ایک عظیم تحفہ زندگی کا سمجھے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین وہ ایسی نعمت ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے وہ محبت عطا کی ہے کہ وہ کبھی بھی اپنی اولاد کے تعلق سے کوئی بھی والدین کوئی حسد نہیں رکھتے، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ ان سے بھی بہتر ان کی اولاد زندگی کے ہر شعبہ حیات میں آگے بڑھنے والی ہے۔ رب العالمین یہ تمام نعمتوں سے تمام نوجوان لڑکی اور لڑکیوں کو مالا مال فرما، ان کو عطا فرما۔ رب العالمین جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزی عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ و مستمرہ عطا فرما۔ اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، اللهم اشفنا واشف مرضانا الشافي الأبرار۔ رب العالمین خاص کر جو مختلف قسم کی وبائیں ابھی بھی پھیل رہی، اور خاص کر میرے کینیڈا اور امریکہ کے دورے کے دوران جو ہے وہاں پر سفر کے دوران میں بہت سے ایسے لوگ تھے جو کووڈ کا شکار ہوئے تھے۔ رب العالمین اس تمام وباؤں سے
اس سے مسلمانوں کی حفاظت فرما اور ساری دنیا میں اور ہر جگہ جہاں جہاں پر بھی ابھی بھی یہ اس وبا میں کوئی ملوث ہے تو ان کو صحت کاملہ و عاجلہ مستمرہ عطا فرما اور ہر قسم کی بیماریوں سے اور خاص کر مسلمانوں کے اندر جو عقائد کی کمزوری ہے رب العالمین اس کو دور فرما اور اتحاد اور اتفاق عطا فرما نیک اور نیک بنا دے رب العالمین ساری دنیا میں رہنے اور بسنے والے مسلمانوں کے لیے جب بھی جہاں پر بھی جن لوگوں نے دعاؤں کو بتایا ان کی تمام جائز مرادوں کو قبول فرما رب العالمین آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی دعائیں اس امت کے لیے مانگی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے مانگی ہے رب العالمین ہم بھی آپ کی بارگاہ میں وہ تمام دعائیں مانگتے ہیں اور جتنی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے پناہ مانگی ہے جتنی بات سے ہم بھی اس کے گزارش کرتے ہیں رب العالمین اس کو قبول فرما اللهم ربنا وتقبل دعاء صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آپ حضرات سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. جی جزاک اللہ خیرا کثیرا. اچھا جزاک اللہ.